بے فکر ہو جاؤ، تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جاؤ تم آزاد ہو، میری طرف سے آزاد ہو۔ دوستو، یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق داریاں، یہ وسعتیں، یہ محبتیں۔ ایک بی بی آئی ہے حضور کے گھر میں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بٹھایا، نبی پاک نے پیار کیا، محبت کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے نوازا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری ماں حضرت آمنہ کی سہیلی ہے، کبھی کبھی مکے میں آتی تھی ہمارے گھر، تو ام ایمن بتایا کرتی تھی کہ یہ حضرت آمنہ سے ملا کرتی تھی، یہ سہیلی ہے۔ اور فرماتے ابو حارث نام کا ایک شخص آیا، اس نے باہر آ کے پیغام دیا کہ ابو حارث آئے۔ ابو حارث پیغام باہر آیا، فرماتے حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ چادر مبارک گر گئی، جلدی سے باہر نکلے، پیار کیا، محبت کی، ماتھا چوما۔ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ حضرت ختیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے ہیں، حضرت ختیجہ کے پہلے شوہر کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا بیٹا آیا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میرا پیارا آیا، میرا بیٹا۔ کبھی ستیلوں سے بھی کسی نے پیار کیا ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی، کھانا کھلایا، دعوت کی، پیار کیا۔ جاتی دفعہ حضور نے کئی چیزیں دے کے بھیجا، اور یہاں تک لفظ ابن شام نے سیرت میں لکھے ہیں کہ سید عالم نے فرمایا اگر تو مدینے رہنا چاہے تو میں تیرے لیے مکان بنوا دیتا ہوں، میں تجھے یہاں رہنے کا بندوبست کر کے دیتا ہوں۔ سوتیلے بیٹے کے ساتھ، جن کو بظاہر دنیا سوتیلا کہتی ہے، میرے نبی کا یہ حال ہے، اور تیری میری سگوں سے تعلق داری نہیں بن رہی، قریبیوں سے رشتہ داری نہیں بن رہی۔ میرے دوست، یہ تعلق داریاں، یہ رشتہ داریاں، اور مت سمجھے کچھ شخص کہ میں بڑا نمازی، بڑا حاجی، بڑا اچھا ہوں، بڑے دلائل قائم کرے۔ یہ تو حضور نے فرمایا ہی نہیں کہ جو رشتہ دار اچھا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تو کہا ہی نہیں۔ مسلم اور ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا دلیر بنو۔ کیا فرمایا؟ دلیر بنو۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا یہ نہ کہنا، یہ نہ کہتے پھرنا کہ جو مجھ سے نیکی کرے گا میں اسی کے ساتھ کروں گا، جو میرے ساتھ جوڑے گا میں اسی کے ساتھ جوڑوں گا، یہ نہ کہنا۔ حضور نے فرمایا بلکہ یوں کہو کہ جو مجھ سے توڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، جو مجھ سے توڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، جو مجھ سے زیادتی کرے گا میں اس رشتہ دار سے صلہ رحمی کروں گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کرو کہ جو شخص میرے بارے میں برے جملے کہے گا میں اس کے بارے میں اچھے جملے کہوں گا۔ فرمایا کہا کرو جو مجھے روکے گا، مجھے نہیں دے گا، میں اسے۔ لو ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا حضور افضل صدقہ کیا ہے؟ سب سے افضل؟ حضور نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو۔ وجہ ہے آپ کی؟ تیرا تجھ سے اور ضرورت، فرمایا اس کو صدقہ دینے کا ثواب تجھے سب سے زیادہ دیا جائے گا۔ تو دے، نہ چھپا کے دے، کسی کے ہاتھ بھیج دے، تیرے دل میں دیکھ کتنی محبت پیدا ہو۔ تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو، اگر تو اس کو صدقہ دیتا ہے تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک شخص آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں حضور، میں صلہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں حسن سلوک کرتا ہوں وہ بد سلوکی کرتے ہیں۔ اور لفظ حدیث کے یا رسول اللہ میں تحمل سے بولتا ہوں، وہ جواب میں جاہلانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ میں تحمل سے بردباری سے بات کرتا ہوں، وہ جاہلانہ طریقہ۔ حضور نے فرمایا اگر واقعی ایسا ہے نا پھر تو ان کے منہوں میں گرم ریت ڈال رہا ہے۔ فرمایا ایسا ہی کرنا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ انہیں رسوا کرے گا، تجھے اللہ عزتیں عطا فرما دے گا۔ میرے دوست، ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ بلا وجہ کی ناراضگی۔ اس نے مجھے شادی پہ نہیں ہو سکتا ہے اس نے انتظام ہی اتنا کیا ہو، مجھے اس نے بچی کا رشتہ کرتے پوچھا نہیں، کوئی ضروری ہے کہ سب سے سیانا تو ہی ہو؟ کوئی اور بھی سمجھدار ہو سکتا ہے جس سے اس نے پوچھ لیا ہو۔ مجھے وہ دعوت نہیں دیتا، میری عزت نہیں کرتا، تو عزت تو کرائی جاتی ہے، کی نہیں جاتی۔ تو عزت کرا نا۔ میرے ساتھیوں، پھر میں نے جیسے شروع میں کہا
کہ ہمارے یہاں داماد اٹھ کہنے لگتے ہیں سسرال والے عزت نہیں کرتے. کیا ضرورت ہے ان سے عزت کرانے کی؟ ساس سسر تو ماں باپ ہوتے ہیں, ان کی تو عزت کی جاتی ہے. کرانے کا مطلب کہاں سے نکل آیا؟ ہم نے بغیر کسی وجہ کے ایسی چیزیں, لو سنو, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو ہر بندے کا نام آیا مال, ہر مومن کے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ہر جمعرات کو. جو رشتے توڑنے والے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ابھی ان کے عمل میرے قریب نہ کرو, لٹکا دو. ان کی نمازیں, روزے, حج, زکاتیں, خیراتیں لٹکا دو. پہلے اپنے رشتہ داروں سے صلح کریں گے پھر میں ان کی نیکیاں قبول کروں گا. حضور نے فرمایا شب قدر شب برات کو سب معافی ہو جائے گی, جس نے جان بوجھ کے رشتے توڑے اس کی معافی نہیں ہوگی. اور جو اچھا سلوک کرے, صحیح بخاری کے لفظ ہیں, فرمایا جو چاہتا ہے عمر لمبی ہو, رزق وسیع ہو, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے, اللہ رزق میں بھی برکت پیدا کر دے گا, عمر میں بھی برکت پیدا فرما دے. اور حضرت علی اضافہ کرتے ہیں, فرمایا جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اللہ اسے بری موت سے بچا کے اچھی موت عطا فرما دے گا. اچھی موت دے گا اللہ اسے جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا. میرے دوستو, اچھا سلوک تو آپ نے کرنا ہے, سامنے والے سے تو امید نہ کریں. آپ جو بندوں سے امید رکھتے ہیں اس کی تو امیدیں ٹوٹتی ہیں. آپ نے اچھائی کرنی ہے, آپ نے اچھائی کرنی ہے. ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے نہ کوئی 20 مرتبہ کہا ہے کہ داڑھی رکھ لیں, نہ میں باز آتا ہوں نہ آپ آتے ہیں. تو میں نے کہا میاں جب آپ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتے تو میں اچھی کیسے چھوڑ دوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے تو وہ بچھو آپ وضو کر رہے ہیں جھیل پہ, تو کنارے کنارے بچھو جا رہا تھا تو بچھو پانی میں گر گیا. امام احمد بن حنبل کی بات ہے. تو امام احمد بن حنبل نے یوں نہ پانی کے اندر ہاتھ ڈال کے بچھو کو باہر نکالا, اس نے ڈنگ مار دیا. امام صاحب نے رکھ دیا, وضو کرنے لگے تو وہ پھر گر گیا پانی میں, پھر اس کو باہر نکالا, اس نے پھر ڈنگ مارا. 7 دفعہ وہ پانی میں گرا, 7 دفعہ امام صاحب نے نکالا. ایک بندہ دیکھ رہا تھا, شاگرد کہنے لگے حضرت دفعہ بھی کرے, آپ نیکی کرتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے. آپ فرمانے لگے بڑے عجیب آدمی ہو, وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا تو میں اچھی کس طرح چھوڑ دوں. اس نے بری نہیں چھوڑی, باز نہیں آیا, وہ برائی پہ اتنا پکا ہے چھوڑنے کو تیار نہیں, میں اچھائی چھوڑ دوں. اور میں یہ 1000 بار بھی گرے تو میں اسے 1000 بار نکالوں گا اور 1000 بار ڈنگ کھاؤں گا. تو رشتہ دار کی بری, وہ بری نہیں چھوڑ رہا تو نے اچھی کیوں چھوڑ دی ہے؟ تیرا رشتہ دار اگر تیری بری عادت نہیں وہ چھوڑ رہا, تجھے تنگ کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو نے اچھی کس طرح چھوڑ دی بھائی؟ تجھے پیار کرنا چاہیے تھا, درگزر کرنا چاہیے تھا. وہ زیادتی کرتا ہے تجھے عطا کرنا چاہیے تھا, وہ نفرت کرتا تجھے. لیکن حضرت جعفر طیار کا انتقال ہو گیا, نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سگے بھائی ہیں, انتقال کر گئے. 3 دن تک نبی پاک نے اپنے گھر سے کھانا پکا کے ان کے گھر بھیجا. ان کی بیوی رونے لگی کہ حضور یہ آپ کے بھتیجے ہیں, ان کا کیا بنے گا, ان کے والد. فرمایا فکر نہ کر, میں دنیا میں بھی ان کا خیال کروں گا, آخرت میں بھی ان کا خیال کروں گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریاں اس انداز میں نبھائی ہیں اور ہمیں تلقین کی ہے کہ اگر رشتے نبھاؤ گے تو اللہ خیر کرے گا. امیر ہونا رشتہ دار وہ دور کا بھی ہو تو نیڑے ہو جاتا ہے, اور غریب ہونا, غریب کو کہتے ہیں جی چلو جی ماڑا ہونا لاکھ گالے انہوں عقل کوئی نہیں. بھائی عقل تو آتی ہے نا فرصت ملے تو. بیچارے کو روزی روٹی سے فرصت نہیں تو اسے اچھی بیڈ شیٹ بچھانے کی فرصت کہاں سے آئے گی؟ یہ عجیب چکر ہے جی. اس کی بچیاں وہ کھانا پکانا, بھائی ان کے گھر میں روز مٹن کڑھائی پکے گی تو بیچارے پکانا سیکھیں گے نا, کیسے سیکھ جائے؟ ایک دن دال پکتی ہے 6 دن کھانی پڑتی ہے. تو آپ اس کو, اس غریب بچی کو بیاہ کے اپنے گھر لائیں, پھر اس کو گوشت لا کے دیں, پھر اس کو کتاب لا کے دیں, پھر طریقہ سکھائیں. یہ ہے آپ نے رشتہ داری نبھائی ہے, یہ آپ نے تعلق داری نبھائی ہے, یہ آپ نے اچھا کیا ہے. خاندان کی بچی ہو, رنگ گورا نہ ہو, پتہ ہے کہ باہر سے اس کا رشتہ مشکل ہو جائے گا, تو بھائی اس کو کہتے ہیں جو کہ اس کا رنگ گورا نہیں, میں نے دور سے جا کے لے کے آنی, اس کو کہتے ہیں بھائی.
بھائی تو وہ ہے، وہ کہے کہ یہ باہر جائے گی تو پریشان ہوگی، میرے گھر آئے گی تو میں بیٹے کو بھی ڈانٹوں گا، بیوی کو بھی سمجھاؤں گا، بیٹیوں کو بھی قائل کروں گا، میرے بھائی کی نہیں میری بیٹی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا چچا اور ماما باپ ہوتے ہیں۔ تو ہم جب رشتے نبھانے کے چکر میں ہی نہیں ہیں، اپنا سکھ نہ دیکھ، کبھی کوشش کر کے سامنے والے کو سکھی کر کے دیکھ، تو سامنے والے کو سکھی کر، اللہ تجھے دنیا اور آخرت کا سکھ عطا فرما دے گا۔ تو یہ کوشش کریں دوستو، رشتے نبھائیں، اور یاد رکھیں یہ نہ کہا کریں میرا کوئی رشتہ دار نہیں، اس لیے کہ رشتے تو اللہ نے بنائے ہیں۔ سارے کس کی اولاد ہیں؟ بولو نا، سارے بولو۔ ماں کا نام تو رشتہ دار تو ہوئے نا سارے، جی پکی بات ہے، یہی ہے نا ہمارے ماں باپ کا نام، سب کے یہی ہے نا، تو رشتہ دار ہیں نا سارے، پھر اچھا سلوک ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ رشتے کی وسعت کو دیکھو، پیار کرو، پیار بانٹو۔ لو بات سنو اور میں اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، اور کتنا حسن ہے ان جملوں کے اندر۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو صلہ رحمی کرنے والا ہے اللہ جنت میں اسے میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ جو اچھے رشتے نبھائے گا اللہ جنت میں اسے میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ چاہیے حضور کا پڑوس؟ جی، تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے۔ جب میں نے جو بات پابندی لگائی وہ جواب نہیں مانگنا کہ وہ بھی اچھا کریں، یہ نہیں، بالکل کوئی جواب نہیں۔ یہ نیت رکھ کے، ارادہ رکھ کے کہ انہوں نے برائی کرنی ہے تو میں نے سل من قطع کا، حضور نے فرمایا جو تجھ سے قطع کرے تو اس کے ساتھ جوڑا کر۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔